This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production. رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا یا خدا ہم عاصیوں پہ یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم عاصیوں پہ یہ بڑا احسان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے رمضان 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 آ گیا یا خدا ہم عاصیوں پہ یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا رمضان 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 آ گیا رمضان آ گیا میرا رمضان قریب میمن نیوز ایچ ڈی کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن جس کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں اور رونق افطار کی یہ خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے اور آج جن مہمانان گرامی کو ہماری پہلی رمضان مبارک میں اس خصوصی پروگرام میں جو دعوت دی ہے میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ میں ان مہمانوں کا تعارف کرا دوں ہمارے درمیان وطن عزیز کی اگر میں اسپیسیفائڈ کروں تو پاکستان میں سوشل ورک اور کسی ایک خاص طبقے یا ایک کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں بنی نوع انسان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہے بیسیکلی کم و بیش 35 سالوں سے
USA امریکہ میں مقیم ہے، اور اب اتنی ہی جان فشانی کے ساتھ شاید میں سمجھتا ہوں کہ شہر کراچی میں جس اعتبار سے ہماری مہمان، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے محترمہ زاہدہ توفیق صاحبہ کو میں خوش آمدید کہوں. میں مختصر سا تعارف ضرور چاہوں گا کہ سیلانی انٹرنیشنل ٹرسٹ USA اور کراچی میں یقینی طور پر آپ ان کی نمائندہ ہیں، اور خاص طور پہ اگر میں USA کی بات کروں تو آپ کی بڑی خدمات ہیں سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے. ماز ورلڈ USA کہ آپ فاؤنڈر ہیں، اور وہاں پہ دکھی ماؤں کے لیے اور خصوصاً خواتین کے شعبے کے لیے بڑا کام کیا USA میں. ورلڈ ویمن آرگنائزیشن نارتھ امریکہ کی آپ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ممبر ہیں. آپ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کی USA کی فاؤنڈر ہیں. ہیلپ انٹرنیشنل کے لیے USA کے لیے تمام جتنے بھی فرائض ہیں وہ آپ انجام دیتی ہیں. ویمن لیڈرشپ فورم کی بھی آپ ایڈوائزری کمیٹی کی ممبر ہیں، اور آپ پریزیڈنٹ آف ویمن ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ لیڈیز ونگ کی آپ ممبر ہیں. تو شاید اتنے سارے تعارف کے بعد میری گزارش ہوگی کہ ہم سب مل کر بے حد دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے عزت بخشی اور مجھے یہاں مدعو کیا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ دیگر مہمانوں میں حسب معمول حسب دستور پچھلے رمضان مبارک کی ہماری خصوصی رمضان ٹرانسمیشن آپ سب کو یاد ہوگی، اور ہم نے ایک مہمان کو گزشتہ 30 رمضان مبارک میں 30 مختلف ہمارے ساتھ مہمان شامل تھے. اپنی آواز کا جادو بھی جگایا، گلہائے عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے، اور کئی چٹ چیٹ اور باتیں بھی ہوئی ان سے. لیکن ایک مہمان کی ہمیں بار بار فرمائش آتی رہی کہ ہم انہیں اپنے مہمان کو، ہمارے اس مہمان کو بار بار دعوت دیا کریں، اور کم و بیش 2-3 پروگرام جب وہ ہمارے ساتھ شریک ہوئے. لیکن اس بار ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ پورا رمضان ہمارے ساتھ رہیں، اور ہماری خوش بختی کہ یہ پورا رمضان ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ مختلف کلام ہمارے ساتھ پیش کریں گے بلکہ ہم دیگر مسائل کے بارے میں بھی ان سے بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے. تو علامہ محمد مدثر القادری ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. مختصر سا تعارف میں علامہ صاحب کو ضرور پیش کروں گا کہ آپ بانی ہیں کنز العلوم اسلامک آن لائن نیٹ ورک کے، اور آپ فارغ التحصیل ہیں الفرقان اکیڈمی کراچی کے، اور کئی مسائل پر بھرپور دسترس رکھتے ہیں. نعت تو ہم سنتے ہی ہیں ان سے، لیکن کئی دیگر مسائل پر اپنا بھرپور پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو یقینی طور پر ہمیں بتائیں گے ان مسائل کے حوالے سے جو آپ کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں. اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ موجود ہیں. آپ کالم نفیس بھی ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور یقینی طور پر شہر کراچی کی اگر میں وکلاء برادری کی بات کروں تو آپ بڑا اہم ستون ہیں. محترم جناب مرزا مبشر جلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم، بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے. آغاز کرتا ہوں میڈم آپ سے. یقینی طور پر ایک طویل عرصہ آپ کا سماجی خدمت کے لیے اب جاری و ساری ہے. میں آج کی زاہدہ توفیق سے ہٹ کے میں چاہوں گا کہ آج سے کوئی 30-35 سال قبل کی زاہدہ توفیق جو ایک عام ہاؤس وائف تھی، اور یقینی طور پہ آپ کا ہمیشہ، میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ آپ کا ہمیشہ میسیج ہوتا ہے کہ پہلے گھر کو مضبوط ہونا چاہیے، اور گھر کی پہ اپنی کمانڈ ہونی چاہیے. جب گھر سے آپ فری ہوں ضرور آپ نے سماجی خدمت کرنی، لیکن گھر سب سے پہلے ہوتا ہے. کیا کہیں گے میڈم؟ آپ شروع کریں تھوڑی سا. میں چاہوں گا کہ مختصر سا آپ کا اولین دنوں کی زاہدہ توفیق کے بارے میں کچھ بتائیے. جی شکریہ بہت بہت. میرا یہ کہنا ہے کہ چیریٹی بگن فرام ہوم. تو اسی طرح کہ آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں دوسروں کے لیے آپ کرنا چاہتی ہیں، اپنے گھر سے شروع کریں، کیونکہ گھر وہ کوشہ ہے کہ آپ کا ہر کام عورت کی بات میں کریں کہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے خدمت کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی چیریٹی کا حصہ ہے. جیسے آپ کی ذمہ داری، ہمارے فرائض بھی ہیں عورتوں کے اور ذمہ داری بھی ہے. ہاں گھر کے بعد جتنا وقت آپ کے پاس بچتا ہے تو آپ ضرور دنیا کے اوروں کی خدمت کریں، مگر آپ کے دل کو ہمیشہ دوسروں کے لیے دھڑکنے دیں جس میں دوسروں کی ہمدردی ہوں، دوسروں کے بارے میں بھول بالکل بھی نہ آ جائیں. ایک بڑا یونیک سا نام آپ کے تعارف میں نے پڑھا، ماز ورلڈ USA. آپ اس کی فاؤنڈر بھی ہیں، بانی. کیسے ہوئی ابتدا اس کاز کی؟ جی USA میں 1989 سے ہماری فیملی وہاں منتقل ہو گئی ہے. میں نے وہاں دیکھا جو سینئر لیڈیز ہیں
ان کی اپنی آئیڈینٹی اتنی نہیں ہے. جہاں بھی جائے تو جب ان کا تعارف کیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ فلاں کی ماں ہے، فلاں کی ساس ہے. تو وہ اپنی آئیڈینٹی لوز کر رہی تھی، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ لینگویج بیریئر اینڈ جنریشن گیپ، کہ ظاہری بات ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، پھر گرینڈ چلڈرن بھی تھے، تو وہ جو گیپ ڈفرینٹ وہاں کا ماحول اور زبان کا جو فرق ہے اس نے ان عورتوں کو بڑا تنہائی کا شکار کر دیا. پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو ایک چھت کے نیچے اکٹھا کیا جائے. تو میں نے سوشل پروگرام شروع کیا کہ ایوری ویک ہم لوگ گیٹ ٹوگیدر ہوتے تھے اور ان کی خواہش کے، ان کے ماضی میں جو چیزیں انہوں نے کی ہیں، جیسے کوئی فنکار تھیں، کوئی نیٹنگ کرتی تھی، ٹیچر تھیں، اس طرح شاعرہ تھیں، نعت پڑھتی تھیں یا درس دیتی تھیں، تو ہم اسی موضوع پہ کوئی پروگرام رکھتے تھے ایوری ویک. اور ان کی جو خواہشیں دبی ہوئی تھیں، جو انہوں نے پاسٹ میں کیا تھا، اس کو انہیں سر انجام دینے کے لیے ہم پش کرتے تھے تاکہ وہ اپنی خواہشوں کو پورا کر سکیں. یعنی کہ اعتماد کی بحالی ہو، جی، کانفیڈنس ان میں آ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنریشن گیپ بہت بڑا ہے. وہ وقت الگ تھا، اب وقت الگ ہے، جہاں دیکھیں بہت ڈفرینسز آ گئے ہیں. پہلے کچھ ماحول بہت اتنے مذہبی یا پابند نہیں تھے، وہ اب بہت مذہبی ہو گئے، یا جو دوسرے مذہب سے دور تھے وہ مذہبی ہو گئے، اور جو کچھ مذہبی تھے وہ آزاد ہو گئے. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا، اس نے ان کی سوچ کو ڈسبیلنس کر دیا تھا. تو وہ ہمیشہ فکر مند و اداس رہتی تھی. تو ان چیزوں کے لیے ہم نے یہ ماں کو آرگنائز کیا. اس کے بعد جب ماں آگے چلی تو ماں نے دیکھا کہ اس میں سینئر جونیئر ساری مائیں، یعنی اچھی فیملی کی، ویل سیٹ فیملی کی بھی. اس کے بعد آگے چل کے دیکھا کہ مائیں دکھی بھی ہیں، ماں کے بچے دکھی ہیں، ان کی فیملی دکھی ہیں، ان کے حالات برے ہیں، بیماریاں ہیں، روزی، تعلیم. پھر ہم نے کہا کہ ماں کا دل موم ہو گیا. پھر ماں نے اپنے بازو میں سب کو سمیٹ لیا، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو. تو وہ چیریٹی بن گئی، چیریٹی آرگنائزیشن بن گئی ماں. لیکن سوشل اینڈ چیریٹی بہت ہے. یہ ہر جگہ ہونا چاہیے کہ موقع ملنا چاہیے بڑوں کو اپنے اظہار خیال. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے میڈم، آپ نے جو بات کی کہ ایک جنریشن گیپ تھا، کچھ ماں اور بچوں کے درمیان اور ماں اور سوسائٹی کے درمیان ایک گیپ تھا. یہ آپ بات کریں اس معاشرے کی، یو ایس اے کی. آپ کی بھرپور کمانڈ پاکستان میں، آپ کی پیدائش پاکستان میں ہوئی، پھر آپ امریکہ میں ہیں، اب آپ پاکستان میں بے انتہا سوشل ورک کر رہی ہیں. اسی سوال سے ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ کیا زاہدہ توفیق نے وہ پرابلمز جو یو ایس اے میں فیس کی یا دیکھے اور جس کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے، کیا پاکستان میں بھی آپ کو یہ گیپ وہ نظر آیا کہ، یا ہمارے یہاں ہم کہتے ہیں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہمارے یہاں اس قسم کی ڈسکرمنیشنز بہت کم نظر آتی. کیا زاہدہ توفیق نے اپنی باریک نگاہوں سے ان پر غور کیا؟ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں نسلوں کا وہ گیپ کے معنی ہے کہ فاصلہ. تو نسلوں کا جو فاصلہ ہے وہ ہے، کیونکہ ہر نسل الگ طریقے سے سوچتی ہے. جو پچھلی نسل نے سوچا وہ ہم نے نہیں سوچا. ہم جو سوچ رہے ہیں آگے کی نسل نہیں سوچ رہی. اور تو یہ گیپ تو ہمیشہ رہے گا. وہ فلفل کرنا بہت ضروری ہے. پہلے اس لیے نہیں پتہ چل رہا تھا کہ پہلے آپ کہہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم، یا مائیں اتنی مصروف رہتی تھیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یا ہم نے محسوس نہیں کیا کہ انہیں پتہ چل رہا ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی یہ سوچتی ہوں. لیکن اس زمانے میں تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے پیرنٹس ہیں جو بزرگ ہیں، ماں باپ. ماں اس لیے صرف کیا کہ اگر میرے ہسبینڈ ہوتے تو میں ضرور ماں ان پا ورلڈ بناتی. تو دونوں کو بہت ضرورت ہوتی، چاہے کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی رشتہ ہو، بزرگوں کو ضرورت ہے آپ کے ساتھ. اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ جدید دور میں آپ نے وہ ٹائم بھی دیکھا جب موبائل کا نام و نشان نہیں تھا، کمپیوٹر ابھی نیا نیا آیا ہوگا. اب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، گیجٹس، مختلف گیجٹس ہمارے ہاتھوں میں ہیں. آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس نظام، اس سوسائٹی اور آج کی سوسائٹی جہاں جدید گیجٹس ہم
ہم قریب ہوئے ہیں اپنے گھر والوں سے یا دور ہوئے ہیں اس گیجٹس کی بدولت؟ دنیا گلوبل ولیج کا نام دیتی ہے کہ آپ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن دنیا تو گلوبل ولیج بن گئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اپنے جو ہے وہ تھوڑے سے اس گیجٹس کی وجہ سے دور ہو گئے. میں چھوٹے ورڈ میں کہوں گی کہ بہت ساری ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے، بہت ساری ٹوٹ پھوٹ ہو گئی. اس میں چند اچھائی بھی ہے، چند لوگ جو اسے پازیٹیولی لیتے ہیں، جسے ہر چیز کی خوبی اور خامی دونوں ہوتے ہیں. اگر آپ جو ٹیکنیک ہے، ماڈرن ٹیکنیک ہے، پازیٹیولی یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ اس میں قرآن شریف، حدیثیں، علم، دین و دنیا دونوں کا علم ہے. تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا پک اینڈ چوز والا معاملہ ہے کہ آپ کیا پک کرتے ہیں ان سے. بالکل صحیح. اور وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے، اور یقینی طور پر آپ کی اتنی دانشورانہ گفتگو جو ہے میں چاہوں گا کہ میڈم زاہدہ توفیق صاحبہ سے یہ گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی ہیں اور آپ کے مسائل اور ان کے دیگر حوالے سے جو بھی آپ کے سوالات ہیں وہ آئندہ پروگرام میں ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور آج بھی جو ہمارے پاس ہمارے ناظرین کے سوالات ہیں ان سے بھی ہم ذکر کریں گے. لیکن کچھ دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں رونق افطار ہماری ٹرانسمیشن میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&G Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Maiman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Maryam Real Estate, H. Dandor Production. ویلکم بیک ناظرین. میرا رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن رونق افطار میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج پہلا رمضان ہے اور بڑا خوبصورت ماحول ہمارے اس اسٹوڈیو کا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ پورا رمضان اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ آپ سب کے سامنے پیش ہوں. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے مہمانوں سے گفتگو رہے گی، بلکہ ہمارے جو ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہماری کوشش یہ ہوگی ہم ہر سوال کا دینی پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھیں گے. قرآن و حدیث اس سوال کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور ہمارا قانون، وطن عزیز کا قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے ہمارے مختلف معاملات و مسائل کے بارے میں. لیکن میں گفتگو تھوڑی سی تشنگی رہی ہے میری. مزید میں چاہوں گا کہ محترمہ زاہدہ توفیق صاحبہ سے ان کی وہ ایکٹیویٹیز جو وہ سیلانی انٹرنیشنل ویلفیئر کے ساتھ یو ایس اے میں آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستانی این جی اوز، پاکستانی آرگنائزیشنز جتنی بھی ہیں، آپ بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کرتی ہیں، کیسا ہے ان کا جذبہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، ایسی کسی آرگنائزیشنز کے لیے؟ جب کوئی چیز قریب ہوتی ہے اس کی قدر نہیں رہتی. جس طرح کہ یہاں مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چل پھر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ اذان ہو رہی ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہی. اور ہم اگر اذان سن لیں تو ہم طرف جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کبھی کبھی اذان سننے کو ملتی ہے، لائیو اذان جو ہے وہ. تو یہی بات ہے کہ چیریٹی کی ہے کہ وہاں جو کم دکھ نظر آتے ہیں تو جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں، کیونکہ یہ قرض ہے جو ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کا اپنے ملک، ان پہ پاکستان کا قرض ہے تو وہ قرض چکانا چاہتے ہیں، تو وہ درد ان کے جو دور ہو گئے تو ان کے دل میں درد بہت ہے، اور ان این جی اوز کا بہت ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا، کیا یہ اس علاقے میں یا اس ملک میں سے کلیکشن تو ہوتی ہے یقینی طور پر، بہت سارے ایسے اداروں سے وابستہ ہیں جہاں سے بہت سارے ڈونرز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، جہاں مسلمان ہمارے اس سب کانٹیننٹ میں بستے ہیں وہاں کے لیے کرتے ہیں. کیا وہاں کے مسلمان بھی اگر ڈپرائیوڈ ہو جائیں، مطلب کسی وجہ سے وہ تکلیف میں آ جائیں، ہو سکتا ہے کوئی ناگہانی آفت بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بزنس لاسز بھی ہو سکتے ہیں، کہ وہ اس مقام پر آ جائیں کہ انہیں بھی انہی اداروں سے کچھ مدد کی ضرورت پڑے، تو کیا وہ لوگ، میں صرف یہ سوال میرے ذہن میں کئی عرصے سے اٹھ رہا تھا، کیا وہاں بھی غریب حادثاتی طور پہ بھی کوئی غریب ہو جاتا ہے؟ جی
غربت ہے، وہاں بھی غربت ہے، لیکن وہاں کیا ہے کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے کافی بینیفٹس ہیں. تو گورنمنٹ پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی کو بھی کسی تکلیف میں نہ رکھا جائے. جس طرح کے دوسرے ملکوں سے ریفیوجیز آتے ہیں وہاں ہم لوگ ان کی ہیلپ کرتے ہیں، مسلمانوں کی جو ویلکم ان کو کرتے ہیں ان کے. پر ایک ٹائم آتا ہے جو عرصہ کچھ گزرنے کے بعد جب ان کے پاس لیگل پیپر ورک ہو جاتے ہیں تو گورنمنٹ سنبھال لیتی ہے ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، میڈیکل سارے بینیفٹس وہاں. جسے ہم کہتے ہیں کہ بیسک ہیومن رائٹس جسے کہتے ہیں، بنیادی ضروریات جو ہیں اس کا خیال وہ حکومتیں رکھتی ہیں. جی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آج میں یہ سوال ضرور میں ہمارے معززین ایکسپرٹ کی طرف لے جاؤں گا جی کہ میں اپنے ملک کی بات کروں، میں اگر 70 سال ہمارے ملک کو ہوئے ہیں اور اگر 40-50 سال زندگی ہماری ہے تو ہم نے ہماری بنیادی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے کسی حکومت کو نہیں دیکھا. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے وہ بنیادی حقوق جس کا چارٹر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں نازل کیا، اس پر وہ اپنے انداز سے کسی انداز سے عمل کر رہے ہیں لیکن شاید ہم اس پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ آپ مقابلہ بہت ڈفرینٹ ویلیوز سے کر رہے ہیں. آپ پاورفل کنٹریز ہیں، وہ ان سے آپ پاکستان کا مقابلہ نہ کریں. پاکستان بہت غریب ملک ہے اور بہت کمزور ملک ہے، اور اس کو کافی چیزوں نے، سیاست نے یا باہر کی دنیا نے کمزور رکھا ہوا ہے، جھکایا ہوا ہے آلریڈی. لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو میں آ کے دیکھتی ہوں جو چیریٹیز ہوتی ہیں، جو کمیونٹی سروسز ہیں، آرگنائزیشن ہیں، وہ اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں. حکومت کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کے پاس پیسے کہاں ہوتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی، ہاں محتاج ہیں. ہاں جی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کوشش پوری کر رہے ہیں. یہ ملک ٹوٹ چکا ہوتا اگر یہاں نیکیاں نہ ہوتی. جو نیکیاں، جو چیریٹیز میں نے یہاں دیکھی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. کل میں گئی ہوئی تھی سیلانی سینٹر پہ، میں نے اپنے ہاتھوں سے رکشے اور مشینیں، لیڈیز کو بھی رکشہ دیا اور مشینیں تقسیم کی. یقین آپ نہیں کریں گے کہ میں دیوانوں کی طرح یہاں دیکھ رہی تھی کہ ایک سمندر تھا. اتنے رکشے، اتنے اسکوٹرز، ٹھیلے، اتنا کچھ دے رہے تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا. بہت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم جی رہے ہیں. یہ ہے کہ بیلنس نہیں ہے. امیر طبقہ غریبوں کے بارے میں کہیں نہیں سوچتا، لیکن یہ دینے والے سارے امیر ہی ہیں، اور دل کے امیر جو ہیں وہ، اس کی تو بات ہی الگ ہے. بہت خوب، بہت خوب. ہو بے شک کہ کچھ ممالک ایسے ہیں، اگر پاکستان کا ذکر بھی انہی میں کیا جائے ناظرین، کہ شاید حکومتوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے دریا دل لوگ جس انداز سے خیال رکھ رہے ہیں اپنی ان دکھی لوگوں کا جن کا پہیہ، جن کا سرکل کسی وجہ سے بھی رک گیا ہے. تو زیادہ توفیق صاحب نے بالکل کہا کہ یہ ملک اور ہمارا ملک خاص طور پہ نیکیوں کی وجہ سے ہی قائم و دائم ہے، کہ توڑنے کی اور اسے برباد کرنے کی بے پناہ کوششیں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی اور اب بھی ہو رہی ہیں. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ اور ہمارے نیک لوگ، دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والے لوگ موجود ہیں تو ہمارا بالبی کا بھی کوئی نہیں کر سکتا. اسی سوال کو تھوڑا سا ٹرن کر کے اب میں ہمارے ایکسپرٹ کی طرف بھی آؤں گا. علامہ صاحب، آج کا کیونکہ آغاز ہو چکا ہے تو میں چاہوں گا کہ قرآن کریم، اللہ پاک نے قرآن کریم کو رمضان المبارک میں نازل کیا ہے 27ویں شب اور شب قدر میں، اور یقینی طور پر قرآن کریم جو ہے ہماری ان رمضان کے لیے اور ہمارے ان افکار کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے، مطلب ایک چارٹر آف مین کائنڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، نظام زندگی گزارنے کا ایک پورا صحیفہ اللہ پاک نے ہم سب کے لیے دیا. کیا کہیں گے؟ اگر میں آغاز کروں کہ یہ پہلا رمضان ہے، میں چاہوں گا کہ ہم قرآن کریم کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا نصیحتیں فرمائی ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے بہت خوب بات لکھی کہ قرآن سے ہم نے مرنا سیکھا، جینا نہ سیکھا. قرآن مجید فرقان حمید میں ہر خشک و تر کا مکمل اور تفصیل کے ساتھ بیان موجود ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا ہو یا اس کو، اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کے 4 اصول ہیں. بندہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہے، یا قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق اپنی زندگی کو اچھے انداز اور احسن انداز سے
خوبصورت بناتے ہوئے بامقصد گزارنا چاہتا ہے اور اسے ہر حوالے سے کامیابی ملے, چاہے غربت ہو, جو ٹاپکس چل رہا تھا کہ غربت ہو, یا ہر ماحول متوازن ہو جائے اور مستقل انصاف ہو, یا ہر حوالے سے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے اقتصاب کما حقہ بندہ تب حاصل کر سکتا ہے جب 4 اصول پر وہ 4 اصولوں کو فالو کرے اور 4 اصولوں کو اپنی زندگی میں لا کر کے اپنی زندگی میں رائج کر لے. پہلا اصول کہ قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح انداز سے پڑھے. بالکل, یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس یعلمون تعلمون یا خود بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہا اور وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس بات پر مطمئن ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے جیسا پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے. نہیں, بلکہ اس کو قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کہ اس کو صحیح مخارج اور صحیح تلفظ کے ساتھ اسے ادا کیا جائے. پہلی بات. دوسرا مقصد قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے. قرآن مجید اس لیے نہیں ہے کہ بیٹی ودا ہو رہی ہے تو آپ نے سر پہ رکھ دیا, نئی دکان یا نئے گھر کی افتتاح ہے تو آپ نے زلدان میں رکھا ہوا ہے اور پھر سالوں سال آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس اس میں سے خود قرآن کا سایہ ہمیں مل رہا ہے, خود بخود اس میں سے برکتیں آپ کو اور ہمیں ملیں گی. اب جادو بھی نہیں ہوگا, پریشانیاں بھی نہیں آئیں گی, غم بھی نہیں آئیں گے, تکلیفیں بھی نہیں آئیں گی, بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی, سارے معاملات خود بخود حل ہو جائیں گے. صرف یہ وجہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے گھر پر رکھا ہوا ہے. نہیں, بلکہ قرآن مجید پڑھنا ہوگا, اس کو سمجھنا ہوگا, پھر اپنی زندگی کے تمام معاملات میں, اپنی ذات سے لے کے تمام معاملات میں اپنے گھر پہ اس کی تعلیمات کو رائج کرنا پڑے گا. اور پھر یہاں تک بھی نہیں کہ آپ نے پڑھا, سمجھا, عمل کیا اور چھوڑ دیا. نہیں, بلکہ پھر قرآن مجید ہمیں خود ہدایت کرتے ہوئے 4تھا اصول بخوبی ارشاد فرماتا ہے کہ اس 4تھے اصول کو بھی آپ نے یاد رکھتے ہوئے اس اصول کو اس انداز سے اپنانا ہے کہ اس کی تبلیغ و ارشاد کرنی ہے, تاکہ آپ کو صرف اپنی ذات کے لیے فائدہ نہ ہو بلکہ آپ کے گھر والوں سے لے کر کے پوری دنیا تک, جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسائل اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رسائی عطا فرمائی ہے اس تک آپ نے اس کی اشاعت کرنی ہے. تو یہ 4 اصول اپنا لیں گے تو یقین جانیے زندگی بھی سنورے گی, اور زندگی کے جو پیچیدہ ہوں یا ظاہری یا باطنی, اپنے ذاتی مسائل یا کسی دوسرے کے مسائل, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ حل کی طرف بہت جلد آ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ خوشحال پاکستان بھی ہوگا اور خوشحال دنیا بھی ہوگی. اور ساتھ ہی یاد رکھیے گا کہ معذرت کے ساتھ آج قرآن مجید فرقان حمید کے اصول, ضوابط اور سارے معمولات پر مغربی دنیا عمل کرتے ہوئے, اسے فالو کرتے ہوئے کامیاب ہو رہی ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, سوشل میڈیا سے لے کر دیگر باتوں, بس باتوں کے ہم بن گئے, باتوں کے کھلاڑی بن گئے. ہم نے باتوں پر جو ہے نا کیا نام ہے کرنا شروع کر دیا اس حوالے سے کہ بس باتیں کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. یہ عمل نہ ہونا یہ اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور یہ معاشرے کا سراسر نقصان ہے. قرآن کریم کو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطۂ حیات قرار دیا ہے. میرے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ مرزا مبشر جلال صاحب موجود ہیں. سر, میرا آپ سے سوال جو ہے وہ تھوڑا سا ٹپیکل اس انداز سے ہے کہ جس کا ذکر کیا جس طرح سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے لیے ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا, کیا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون یا اسے آئین قرآن کریم اور قرآن و حدیث کی میں بات کروں گا بلکہ کہ قرآن و حدیث کی اہمیت کو کس انداز سے ہمارے قوانین کے اندر مروج کر دیا گیا ہے اور ہم کس حد تک ہمارا قانون پابند ہے ان پر عمل کرنے کا؟ کیونکہ نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر تو لوگ بہت سارے نکتہ چینی کرتے ہیں. ہمارے اسلامک نظریاتی کونسل سے بھی شاید کچھ ریلیشن شپ میں چاہوں گا کہ آج آپ کی موجودگی یہ بھی فائدہ اٹھایا جائے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کیا کام ہوتا ہے ہماری موجودہ قوانین کو تبدیل کرنے میں اور ان کے ساتھ انٹیکٹ کرنے میں. میں سمپل سوال اگر عام لیمن کی حیثیت سے, عام آدمی کی حیثیت سے پوچھوں, کیا ہمارا قانون پابند ہے, ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن کیا ہمارا قانون پابند ہے ہمارے قرآن و حدیث کے ساتھ مل کر انصاف کرنے کا؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو میں ادا کروں گا آپ کا, آپ نے مجھے اس شو میں مدعو کیا اور الحمدللہ پہلے رمضان کو یہ سعادت دی. اس کے بعد میں میرے ایکسپرٹ یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ, تو میں یہ اضافہ کروں گا اس بارے میں کہ الحمدللہ
जो पाकिस्तान का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके तहत कोई भी ऐसा कानून जो है वो नहीं बनाया जा सकता जो सरासर शरीयत और कानून मोहम्मदी के साथ टकराता हो। कुरान और हदीस से मुतसादिम कोई भी कानून जो है वो बन ही नहीं सकता। ठीक, और अगर ऐसा बन भी गया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट्स, हमारे पास पार्लिमानी अदारे जो है वो ऐसे मौजूद हैं जिनके ऊपर जो है वो पकड़ बहुत सख्त है, ठीक है, और वो इस कानून को फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दीगर हमारे पास बहुत से मामला हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे पास कानूनी मामला जो है वो दायरे इस्लाम से बाहर नहीं हो सकते, इस तरह इसमें हर एक के लिए राइट्स जो है वो दिए हुए। बिल्कुल, अगर हम सिंपली तौर पर कुछ ना करें, सिर्फ कानून को फॉलो कर लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये माशरा एक तहजीब याफ्ता माशरे के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। आप देखें, यही मैं तो कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने लेमैन की बात की, एक लेमैन है जब वो यहाँ पर होता है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कानून की इतनी वो ज्यादा परवाह नहीं करता, क्योंकि नरमी बहुत है यहाँ पर। मसला ही है, जा रहा है, ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहा है, लेकिन यही लेमैन जब दुबई जाता है तो वो बिल्कुल एक्टिव सारे कानून फॉलो करेगा। दुनिया की किसी भी कंट्री में जाता है तो वो उन कानून को फॉलो भी करेगा, उनके तहत जो है वो अपनी वफादारी भी निभाएगा, सारे मामला करेगा। लेकिन जब पाकिस्तान में आता है तो मामला बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा इस मामले में कि हमें इस कानून को फॉलो करना चाहिए, इस्लामी कानून। और ये कानून, बहुत से मामला ऐसे हैं, अब तो उलमा कराम के फतवे भी आ चुके हैं, जिस तरह सिग्नल जो है वो तोड़ दिया जाता है, सिग्नल तोड़कर जाना कैसा है, तो बाज़ उलमा कराम ने उसके बारे में कहा गया है कि जी ये मकरूह तहरीमी या हराम काम के नज़दीक है। बिल्कुल। इसी वजह से कि उसकी जान, किसी की जान को खतरा है, आप उसको खतरे में डाल रहे हो। जो आप सिग्नल क्रॉस कर रहे हो बगैर सिग्नल, इसकी वायलेशन कर रहे हो, तो कोई अदर साइड से आने वाला जिसका वो सिग्नल जो है वो खुला हुआ है, तो वो आपकी जद में आ सकता है, जान का खतरा हो सकता है। तो ये मेरा ये कहना है कि ये दोनों कानून जो है वो एक्चुअली जो है वो एक ही पौधे की जड़ है, एक ही जड़ है, जो क्या नाम उसका, उसी की शाखें हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में इसको जो है वो इस्लामी कानून को हमारे अगर फॉलो कर लिया जाए तो ज़कात के मामला, हकूक़ कुल इबाद, ये दीगर जो मामला हैं ये खुद बखुद ही जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। सारे प्रॉब्लम्स खुद बखुद ख़त्म हो जाएंगी। किसी किस्म का कोई इशू नहीं रहेगा, किसी हमें मगरबी तर्ज की NGO की ज़रूरत नहीं रहेगी अगर हमारे यहाँ सिर्फ ज़कात का निज़ाम भी बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनी तौर पर इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे हम, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और हम चाहेंगे कि किस अंदाज से हम मैं पूछना ही चाहूँगा अगले प्रोग्राम के बाद, अगले प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में वक्फे के बाद जब हाजिर होंगे तो मैं पूछना ही चाहूँगा, ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ मैं, कि किस तरह से हमारे उलमाए कराम को हमारा कानून अपने साथ मिला के उनसे तजावीज़ या उनसे मशवरे करता है, जिसका जिक्र शायद गालिबन मैंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से किया। तो हम ज़रूर पूछेंगे जलाल साहब से कि इसको हम किस तरह से एक कर सकते हैं। वक्फा हुआ है और कुछ देर के लिए हमारे साथ रहिएगा। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं रौनक इफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन में। This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor and Builder, M&J Shipping Line, Al Ibrahim Eye Hospital, Arfat Estate and Marketing. In association with One World Builder, Help International Welfare Trust, Bombay Lighthouse, Musani Electronics, Shan Marketing, Mehman Lawyers Forum, Bilwani Law Associates, North City School of Arts, Students Right Way, Al Mariam Real Estate, H. Dandor Production. वेलकम बैक नाजरीन, और मेरा रमज़ान करीम रौनक इफ्तार की खुसूसी ट्रांसमिशन के आखिरी सेगमेंट में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। लेकिन आज सिर्फ हमारी गुफ्तगू नहीं है, और आज हम देखने जा रहे हैं कि झटपट रमज़ान दस्तरखान में अज़रा सुलेमान आज हमारे लिए क्या देने वाली हैं। और यकीनी तौर पर हमारे इस सेगमेंट के बाद अगला सेगमेंट हमारा झटपट रमज़ान दस्तरखान है, जिसमें हम आपको वो सारी रेसिपीज़ बताएंगे जो झटपट, अगर किसी वजह से आप लेट हैं और झटपट आपने कोई रेसिपी तैयार करनी है और इफ्तार के लुत्फ़ को दोबारा करना है, अपने घर वालों का आगे सुरखरू होना है, तो अज़रा सुलेमान हमें बताएंगी कि किस तरीके से आप उसे झटपट तैयार कर सकते हैं। लेकिन
اس وقت ہم جاری رکھیں گے ہمارے اسی سیگمنٹ کو. وہ سوال جو میں نے کرنا تھا جلال صاحب سے. جلال صاحب تھوڑا سا کمبینیشن بتائیے کہ جب اسلامی قانون کوئی بن رہا ہوتا ہے تو یقینی طور پر اسے انڈورس کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام کی ضرورت پڑتی ہے, فارغ التحصیل لوگ اور علماء کرام, جید علماء کرام, مفتیان کرام. تو کس طرح سے لنک کرتے ہیں ہم اس قانون کی ترتیب دیتے ہوئے ہمارے ان مفتیان کرام کو, کس انداز سے, کون سا ایسا ہمارا ادارہ ہوتا ہے جس کو اتھینٹیکیشن یہ حاصل ہوتی ہے کہ وہ کورٹ اور عدالتی معاملات کو اور خاص طور پہ قوانین جب بنائے جا رہے ہیں اس کو انڈورس کریں؟ جی پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ایک تو اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ ہمارے پاس موجود ہے. جی جی. یہ 1 اگست 1962 میں جو ہے وہ اس کو بنایا گیا. جی جی. اور اس کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ ایکچولی یہی تھا کہ پاکستان میں بننے والا کوئی بھی قانون, کسی بھی قسم کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ جب بنایا جائے تو اس میں علماء کرام کی مشاورت جو ہے وہ شامل ہو. اس میں تمام فقہی جو علماء کرام ہیں ان کے معاملات, تمام جو مسالک ہیں الگ الگ, ان کے جو ہے وہ کہنا اس کو علماء کرام سے مشاورت کی جاتی ہے. اور اس قانون کے بارے میں جو ہے کہ کوئی بھی قانون جو وہ بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ لی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اپروول جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے. تو مطلب کسی بھی قانون کو بنانے کے لیے اسلامی قانون, مطلب اسلامی اصولوں کے اوپر جو ہے وہ پرکھا جاتا ہے. بالکل. اس کے بعد اس کو جو ہے وہ اسلامی ہمارے پاکستان کا جو ہے وہ حصہ بنایا جاتا ہے پاکستان کے قانون کا. علامہ صاحب آخری سوال آج کی اس نشست کا میں ضرور آپ سے چاہوں گا کہ قرآن اٹ سیلف ہمارے لیے کانسٹیٹیوشن ہے, پورے عالم امت مسلمہ کے لیے ایک آئین کی سی حیثیت رکھتا ہے کہ اس سے ہٹ کے مسلمان اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ دنیا عالم اسلام تو اسلام اگر کہا جائے تو غیر ارادی طور پر ہی صحیح, لیکن دنیا نے ہمارے قرآن کریم کو اتنی عزت بخشی ہے کہ آج بھی اگر بہت سارے ایسے قوانین کو دیکھا جائے وہ اپنے دماغ سے پہنچے, لیکن قرآن کریم نے, اللہ تعالیٰ نے وہ 1400 سال قبل جو ہے وہ ہمیں بتا دیے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حقانیت جو ہے, یہ اصول جو ہیں, شاید ہم ویسٹ اور مغرب کی طرف صحیح طرح سے پہنچانے میں کامیاب ہوئے, یا وہ اپنی ہی سوچ سے اس طرف آ رہے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اتنے مضامین موجود ہیں کہ قیامت تک کے لیے بندہ اس میں ریسرچ کرتا رہے. یعنی مفسرین کے قلم سوکھ گئے اور اتنا لکھا گیا, اتنی تفاسیر لکھی گئی, اب بھی قرآن مجید فرقان حمید میں نئے نئے اور مختلف اور قیامت تک آنے والی جو تبدیلیاں اور ترقیاں ہیں وہ سب کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. بندہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم غور نہیں کرتے, اگر تم غور کرتے چلے جاؤ تو تمہارے سامنے دریچے کھلتے چلے جائیں اور رستے کھلتے چلے جائیں اور تمہیں صاف اور شفاف اور ترقیاتی معاملات تمہارے سامنے پیش ہو جائیں. اسی کے ساتھ مغربی دنیا کو سمجھ آ گیا کہ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جس میں جھوٹ کا احتمال ہی نہیں ہے, اس میں سچ بھی ہے اور جتنی بھی ترقی ہے وہ یہیں سے ملے گی. اور وہ یعنی مسلمان تھوڑا سا ریورس ہو گیا اور مسلمان مغربی دنیا سے متاثر ہو گیا, لیکن وہ یہ بھول بیٹھا کہ جس اصولوں کی بنا پر ان مغربی دنیا والوں نے ترقی کو حاصل کیا وہ ترقی دراصل ہی قرآن ہے, اور قرآن ہی سے ہی وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتے ہوئے کامیابی کی طرف چلے اور کامیاب ہوتے چلے گئے. تھوڑا سا اس بات کو تھوڑا سا میں ٹرن کر کے میں پوچھنا چاہوں آپ سے کہ یہ کہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مسلمان جو ہے وہ سائنس میں بھی ایک بڑا عروج رکھا کرتے تھے. یقینی طور پہ شاید یہی وہ دور تھا کہ جب تک ہم نے اللہ کی رسی کو, اللہ کے قانون کو تھامے رکھا, جب تک ہم عروج کی طرف تھے, اور جب ہم نے چھوڑا اور ہم نے ویسٹ کی طرف دیکھنا شروع کیا. بس بالکل آپ درست آ گئے, بالکل آپ نے بہت اچھا اور اس سوال کو بہت خوبصورت انداز سے کور اپ کیا کہ قرآن مجید, قرآن فہمی ہی دراصل مسلمان کے لیے کامیابی ہے, کیونکہ یہ کتاب جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہی مسلمانوں کے لیے, لیکن پھر اس کتاب کو مسلمانوں نے پس پشت ڈالا تو پھر وہ قرآن فہمی دور چلی گئی, اور پھر یہاں مغربی دنیا اور وہاں کے لوگوں کی طرف اٹریکشن بڑھ گئی, تو سارے معاملات پھر, یا آپ دیکھیں نا کہ
مسلمان یا یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان کامیاب نہ رہے، جب تک مسلمان قرآن سے وابستہ رہے وہ کامیاب ہوتا چلے گا. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید صرف ہمیں اسلام پوائنٹ آف ویو سے ہی ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے، بلکہ اس قرآن ہمیں ہر اعتبار سے، چاہے وہ سائنس ہو، کچھ بھی، یعنی دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، ہر اعتبار سے قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اور پھر قرآن فرماتا ہے نا کہ کیا تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسے بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے. تو اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں نا تو سائنس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے، اور سائنس بعد میں پہنچتا ہے. قرآن وہی آپ کی بات شروع والی کہ 1400 سال پہلے ہی ہمیں اصول بتا دیے گئے. اب جن لوگوں نے ان اصولوں کو اپناتے ہوئے ان اصولوں میں گوتہ زن ہوئے تو کامیابی سر چڑھ کے بولتی چلی گئی. افلا یتدبرون القرآن، جتنا تم تدبر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دریچے کھول دے گا، رستے کھول دے گا، اور رستے خود آ کر استقبال کریں گے کہ میں اس منزل کا پتہ ہوں. کیا بات ہے، کیا کس خوبصورت بات پر علامہ صاحب نے اپنی بات کا اختتام کیا. لیکن یہاں پروگرام کے اختتام سے پہلے میں ضرور چاہوں گا کہ ایک پوائنٹ آف ویو، ہم بات کر رہے تھے ویسٹ کی، اور آپ نے عرصہ گزارا میڈم ویسٹ کے اندر، 35 سال کو کم عرصہ نہیں ہوتا اپنی زندگی کا. کیا دیکھا آپ نے وہاں پر؟ اگر میں یہاں پہ آپ سے جو یہ سوال کروں کہ انسانیت، مطلب ایک انسان کا، جیسے حکومتی سطح پر تو آپ نے کہہ ہی دیا کہ وہاں پہ بڑا خیال رکھا جاتا ہے ہیومن رائٹس کا، اور اگر آپ کسی کے حقوق کو سلب کرنے کی کوشش حکومتی سطح پر بھی اگر ہو تو اس کا بڑا ہی سخت ترین جو ہے وہ پینلٹیز ہوتی ہیں، حکومتیں بھی اس سے بچ نہیں پاتی، وہاں کی کورٹس ایسے فیصلے دیتی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ وہاں کا ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ بھی قدر کرتا ہے انسانیت کی؟ جی، وہاں کے لوگ اصولوں کو فالو کرتے ہیں. دیکھیں، مسلمانوں کو جس طرح ہدایت دی گئی ہے کہ رضا میں عطا ہے، تو جس طرح قرآن شریف کا انہوں نے ذکر کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں بتایا، تو یہی بات ہے کہ قرآن میں یہی ہے کہ اللہ کی رضا کیا ہے. تو جب رضا پہ آپ عمل کریں گے، اس کی رضا چاہیں گے تو عطا تو ملے گی. تو وہی بات ہے کہ ہم رضا سے دور ہو گئے ہیں مسلمان، اور نان مسلموں نے ہمارے اصولوں کو اپنایا ہوا ہے اور ان کو عطا ملی ہے. میڈم، آج کے اس موقع پر اس روح پرور فرسٹ رمضان ہے، اور پہلا رمضان یقینی طور پر پہلی ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربات کی روشنی میں، آپ نے ویسٹ کو بھی دیکھا، آپ نے ہمارے اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو بھی دیکھا، خواتین کے حقوق کے لیے خاص طور پہ آپ کام کرتی ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے آپ کام کرتی ہیں. کوئی پیغام دینا چاہیں آج کے اس موقع پر؟ کیمرہ بالکل حاضر ہے آپ کے لیے. جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خاص پیغام یہ ہے رمضان شریف کے حوالے سے بھی کہ ہماری جو بہنیں ہیں وہ ہر وقت پریکٹس کریں اس چیز کی کہ اپنی ماں کو مار دیں. ابدی کوئی بھی نہیں رہتا، لیکن آپ اس وقت ابد ہو جائیں گے جب آپ ماں کو ماریں گے. تو پلیز اپنی ماں کو مار دیں اور ابدی بن جائے. دوسرا، جتنا وقت ہم صرف کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں سوچنے میں یا دوسروں کی مادیت کو دیکھنے میں، اگر وہی وقت ہم اپنی ذات کو یا اپنی پرسنالٹی کو بنانے میں صرف کریں تو ہم بہترین انسان بن جائیں گے، اور وہی عادات ہماری نسلوں میں بھی انشاءاللہ آئیں گی. تو آپ کئی نسلوں کا بھلا کریں گی اپنی عادات کو بدل کے. شکریہ بہت بہت. بہت خوب، بہت خوب. اور جس خوبصورت بات پر محترمہ زیادہ توفیق صاحبہ نے اس بات کو ختم کیا ہے، علامہ اقبال نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس خوبصورت شعر کے ساتھ میں تمام میرے آج کے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. محترمہ زیادہ توفیق صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. علامہ مدثر القادری صاحب، آپ کا بے حد شکریہ. اور محترم ایڈوکیٹ ہائی کٹ مرزا مبشر جلال صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج کے اس رونق افطار کی ٹرانسمیشن کو آپ نے اور رونق بخشی. مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہمارے دیگر مہمانان گرامی ہمارے میرا رمضان کریم کی ٹرانسمیشن کو اور خوبصورت کریں گے. آج کے دن کے لیے اتنا ہی تھا. افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے.
ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.